السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اکیڈمی محرم الحرام کورس پوسٹ نمبر 5 ہے۔ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشوراء کے بارے میں آج حصہ 2 میں ہم مزید جانتے ہیں۔ یوم عاشوراء جو ہے تو یہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا اور اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہ خود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور ان کی یہ روایات پانچی کہ یہ وہ مبارک تاریخ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ربیعہ بنت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی خاصیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آ رہا ہے معارف الحدیث کی۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ یوم عاشوراء بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان اور زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر اندوز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند واقعات ہیں یوم عاشوراء کے بارے میں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔